السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 184 ایپیسوڈ نمبر 184 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 573۔ سلطان محمود اور ایک حاسد۔ ایک دن محمود سے حاسد کوئی چگلی کھاتا تھا ایاز نیک کی، یوں لگا کہنے کہ یہ مکار ہے، اس سے رہنا باخبر غدار ہے۔ ظاہراً کرتا ہے جاں تجھ پر فدا، باطناً اس کو نہیں الفت ذرا۔ بندے زر ہے لگی ہے اس کو لو، جمع ہو جائیں خزانے نو بنو۔ سمت شرقی میں جو حجرہ ہے فلاں، رات کو جاتا بلا ناگا وہاں۔ حجرہ دیکھو گے نہ ایک دم بھی کھلا، اس کو رکھتا ہے مقفل یہ صدا۔ ہو پیارا اس کا کیسا ہی کوئی، اس کو لے جاتا نہیں اندر کبھی۔ دل کو ہے میرے یقین یہ ناس پاس، جمع رکھتا ہے خزانہ بے قیاس۔ بادشاہ سن کر یہ حیراں رہ گیا، حکم ایک سردار کو فوراً دیا، جا ابھی اور قفل حجرہ توڑ دے، ہاں اٹھا لا جو وہاں تجھ کو ملے۔ وہ گیا اور حکم کی تعمیل کی، شہ کے آگے لا کے ایک گٹھری رکھی۔ اتنے میں دربار کے ارکان سب آ گئے تھے ملک سے ایان سب۔ بادشاہ نے قصہ کہہ کر کے بیاں، یہ کہا کھولو جو ہے اس میں نہا۔ کھولی گٹھری دیکھتے ہیں اس میں کیا، گھاس کی پاپوش کمبل کی قبا۔ تھی پرانی جوتیاں ٹوٹی ہوئی، اور قبا پر تہ چڑھی تھی میل کی۔ شاہ نے فرمایا کہ یہ مہر جہاں ہے، یہ چیزیں کیا تو کر ان کا بیاں۔ دست بستہ عرض کی اس نے شہا، تھی یہی پوشاک جب گھر سے چلا۔ دیکھتا ہوں اس کو ہر روز ایک بار، تا نہ بھولوں اپنا میں اصل و تبار۔ مہربانی شاہ کی ان کو دیکھ کر، سوگنی آتی ہے آنکھوں میں نظر۔ رہ گئے جتنے تھے حاسد سن کے سن، چپ ہوئے منہ سے نہ نکلا کچھ سخن۔ سبق: جاہ و عزت دوسرے کی دیکھ کر، دل میں آئے کچھ تیری غیرت اگر، تو بھی اس کو دیکھ کر کوشش کرے، تاکہ اس سا صاحب عزت بنے۔ رشک ہے یہ نہیں عادت بری، رشک کرنے میں نہ کر ہرگز کمی۔ گر تو چاہے اس کی نعمت کا زوال، یہ حسد ہے اس کو تو دل سے نکال۔ یہ بری عادت ہے اس کو ترک کر دیے برباد اس نے گھر کے گھر۔ کچھ نہ اس میں ہاتھ تیرے آئے گا، نیکیاں تیری حسد کھا جائے گا۔ حکایت نمبر 574۔ امیر کابل کا فیصلہ۔ ضلع پشاور کے 2 پارٹنر اس غرض سے کابل گئے تاکہ وہاں گوشت کی تجارت کریں۔
بہت جلدی انہوں نے 2-3 ہزار روپے کما لیے اور اپنے وطن آنے کا ارادہ کیا۔ دونوں پارٹنر اپنے منافع کی رقم ساتھ لے کر اپنے وطن کی طرف چل پڑے۔ جلال آباد کے قریب پہنچ کر انہوں نے اندھے فقیر کو دیکھا جو راستے کے کنارے ایک بڑے درخت کے نیچے یہ صدا لگا رہا تھا: افسوس گردش دورہ نے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ آنکھوں کی نظر بھی چھین لی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ پھر ایک مرتبہ ہتھیلی پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ بار بار وہ فقیر یہی جملے دوہرا رہا تھا۔ دونوں اس کے قریب پہنچے اور فقیر سے دریافت کیا: بھائی، تم زمانے کی گردش سے نالا کیوں ہو؟ فقیر نے کہا: میں اس علاقے کا بہت بڑا آدمی تھا، میری بہت سی جائیداد تھی، لیکن قسمت نے پلٹا کھایا، سب برباد ہو گیا، یہاں تک کہ میرے آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ مجھے اس بات کا بہت شوق ہے کہ اس مفلسی کے عالم میں میں اپنا نہیں تو کسی اور کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر اپنے دل کو تسکین دوں۔ یہ تھا وہ ماجرا جو فقیر نے انہیں سنایا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے مناسب سمجھا کہ یہ ایک نابینا فقیر ہے، کہاں جائے گا؟ اپنے روپیوں کی تھیلی اس کو ایک لمحے کے لیے دینے میں بھلا کیا حرج ہے؟ اس کے دل میں یہ خواہش ہے تو پوری ہو جائے گی۔ ایک نے وہ روپیوں کی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا: لو بھائی، اپنی تمنا کو پورا کر لو۔ فقیر نے تھیلی لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا: بھائی، اب ہماری تھیلی ہمیں واپس کر دو۔ لیکن فقیر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا: کون سی تھیلی؟ کیسی تھیلی؟ دوسرے ساتھی نے فقیر سے کہا: یہ مذاق مت کرو اور تھیلی واپس کرو، ہمیں دور جانا ہے۔ مگر فقیر نے تھیلی واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں بڑے حیران ہوئے کہ عجیب مصیبت میں پھنس گئے۔ فقیر نے کہا: میں نے تمام عمر یہاں بیٹھے بیٹھے گزار دیا، پیسے جمع کر کے اتنے روپے اکٹھا کیے، تم نہ جانے کہاں سے بدبخت ڈاکو یہاں آ پہنچے جو میری ساری عمر بھر کی کمائی آسانی سے چھین لینا چاہتے ہو۔ فقیر جب روپے لے کر چلنے لگا تو دونوں نے اس سے اپنے روپے چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا: ڈاکو، ڈاکو، مجھے لوٹ رہے ہیں۔ پاس ہی بستی تھی، لوگوں نے دیکھا تو دونوں پارٹنر کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ دونوں نے ہر چند کوشش کی کہ یہ دیہاتی ان کی بات پر اعتبار کر لیں، مگر بیکار۔ بستی کے لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی کہ دونوں کو بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں، ڈاکوؤں کو پکڑوانے کا انعام پائیں گے۔ چنانچہ میں فقیر کے سب لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس وقت امیر عبد الرحمن عدالت کی کرسی پر بیٹھے تھے، درباری حاضر تھے۔ بادشاہ نے پہلے فقیر کا بیان سنا اور پھر ملزموں کی داستان۔ اس کے بعد حکم دیا: ایک کڑھائی لاؤ، اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کرو۔ یہ سنتے ہی دونوں پارٹنر سہم گئے، اس دردناک طریقے سے اپنی موت کا خیال کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کڑھائی لائی گئی، پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا۔ اگلے حکم کا انتظار ہونے لگا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا: لاؤ، وہ روپیوں کی تھیلی پانی میں ڈال دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ بادشاہ نے پھر کہا: کڑھائی سے سب دور ہٹ جاؤ۔ چنانچہ سب دور ہٹ گئے۔ بادشاہ مسند انصاف سے اٹھا اور کڑاہی کے پاس آ کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ حکم ہوا کڑھائی کا پانی گرا کر روپیہ ان دونوں کے حوالے کر دیا جائے جو تھوڑی دیر پہلے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، اب خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے تھے۔ بادشاہ نے فرمایا: نابینا فقیر کو مناسب سزا دی جائے۔ لوگوں میں چیویں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ قاضی نے جرأت کر کے فیصلے کی تفصیل سننے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے فرمایا: جن دو شخصوں کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا، در حقیقت وہ بالکل بے گناہ تھے۔ انہوں نے گوشت فروخت کر کے روپیہ جمع کیا ہوا تھا۔
क्योंकि गर्म पानी की सतह पर चर्बी के पिघले हुए जर्रात जाहिर हुए, जिससे जाहिर हो गया कि ये इन गोश्त फरोशों के हाथ की मैल है। वो रूपियों को भी लग गया। बादशाह के इस फैसले से दरबार के हाजरीन बड़े खुश हुए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए YouTube पर SDI ऑडियो पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर SDI ऑडियो को शेयर करें।